اچھا چشتی صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ مشکل ہو گیا ہے ایک پاپولیشن آؤٹ برسٹ کی وجہ سے، اور جس طرح ماڈرن ٹرینڈز ہیں کہ لوگ ایکسکلوزو لیونگ ایک موڈ میں چلے گئے ہیں جس میں زیادہ انٹریکشن جو ہے وہ نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی بھی محکمہ داخلہ نے ایک نیا سرکولر جو ہے وہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ افغان جو مہاجرین تھے یہاں پر اور جو اللیگلی ریزائڈ کر رہے ہیں، اب ان کو دوبارہ جو ہے 10 جولائی سے واپس کرنے کا ایک لمبا پروسیس جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. لیکن جب ہم انٹرنل سیکیورٹی ڈائنامکس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، آپ کے ایکسپیرینس میں جو ایک آرکیٹیکچر ہوتا ہے، جیسے سیف سٹی پروجیکٹس جو ہے وہ ہو گئے، سرویلنس میکانزمز ہو گئے، سی سی ٹی وی کیمراز، اور جو نادرا کا اپنا ایک سسٹم ہے ویریفیکیشن کا، وہ سب کا سب اسٹیٹ کا ایک ایپریٹس ہے جس کے ذریعے یہ کیا جا سکے. لیکن کراچی جیسے شہر کے اندر جس میں پاپولیشن ایک ہائیلی کمپلیکیٹڈ اربن انفراسٹرکچر کے اندر آباد ہے، کیا ہونا چاہیے فیوچرسٹکلی اربن آرکیٹیکچر کے لیے جب ہم سیکیورٹی پیراڈمس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر کرنٹ سچویشن کو ہم دیکھ لیں تو اس کے اندر جو انٹر کوآرڈینیشن جو ایجنسیز کے درمیان میں ہوتی ہے، کہیں اس میں گیپ نظر آتا ہے کہ اس قسم کے انسیڈنٹس جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، یا بہتر طریقے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے افتخار صاحب، یہ ہائیڈ اینڈ سیک کا ریس ہوتی ہے. دشمن اور اس طرح کی پراکسی فورسز ویکیوم ڈھونڈتی ہیں، ایک اپرچونٹی کی تلاش میں ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے ایک ایلیمنٹ جو ان کے حق میں ہوتا ہے وہ انیشیٹو ہوتا ہے، سرپرائز ایلیمنٹ ہوتا ہے، ٹائمنگ ان کی مرضی کے ہوتے ہیں. جو بھی اس طرح کی نفیریس ایکٹیویٹیز کرتا ہے، ظاہر ہے پوری سڑکوں 1-2.5 کروڑ لوگوں کے اوپر آپ ایک پولیس افسر یا کوئی رینجرز یا کوئی اور پیراملٹری فورسز تو آپ کھڑے نہیں کر سکتے. وہ اپرچونٹی ڈھونڈتے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انیشیٹو ان کے پاس ہوتا ہے. مجھے نہیں اندازہ سی سی ٹی وی کی پوری کراچی کتنے % کورڈ ہے کہ نہیں ہے. جیسے آج کل تمام ماڈرن ملک اور خاص طور پہ جن کو اس طرح کا چیلنجنگ کا سامنا ہے گلوبلی، وہ کورڈ ہوتے ہیں. آلموسٹ ہر سڑک اور ہر پینیٹریشن، ہر چیک پوسٹ ان کمنگ اینڈ آؤٹ کمنگ ٹریفک کو واچ کرتی ہے. میں اس لیے کامنٹ نہیں کر سکتا کہ کوالٹی ان کی کیا، لیکن سولوشن وہی ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں ایک ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے دشمن کے. ہندوستان بھی چاہے گا کہ ہم ویسٹ ورلڈ ہی انگیج رہیں تاکہ ایسٹ ورلڈ ہم نگلیکٹ کر پائیں. ہماری مسلح افواج خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ویسٹ ورلڈ لک کریں. یہ میں اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی کہہ رہا ہوں آپ کو. تو ہمیں اس کاز کو بھی ختم کرنا ہوگا. ایک ایلیمنٹ آف ڈسکنیکٹ جو ہمارے اور افغانستان کے درمیان ہے، جو ڈپلومیٹک طریقے سے حل ہو سکتا ہے. ظاہر ہے چین جیسا ملک، روس جیسا ملک جس نے واحد ایک ملک ہے جس نے ریکگنائز کیا ہوا ہے، وہ ہیلپ کر سکتے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ بٹھا کے یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں کہ کس چیز سے یہ ڈسکنیکٹ ہے اور کہاں اپرچونٹیز ملتی ہے. اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کی جو طالبان ہے ظاہر وہ رول کا ہی پاور سے کر رہے ہیں، ان کے لیے تو ہے ہی انسٹیبلٹی جو ان کے لیے وہ اسٹیبلٹی ہے، بیکاز اگر اسٹیبلٹی ہو جائے تو وہ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. تو اوور دا ایئرز انہوں نے اپنی ریلیونس ڈھونڈی ہی اس طرح کہ یا وہ خود اور اپنے ملک کے ارد گرد جتنے جس کو وہ چاہیں گے آلموسٹ لائک اے رینٹ آن ٹیرر والا کام کریں گے کہ وہ جا کے ایکسپینڈ کریں اور پھر وہ اپنے بارگین کریں، جس کے حق میں کریں، ظاہر ہے اس سے پیسے لیں اور فیسلٹیز لیں. لیکن چین بہت بڑی پوزیشن میں ہے، اسٹرانگ پوزیشن میں، کہ وہ آفر کر سکتا ہے. اور ہم نے پہلے بھی سنا کہ چین نے ان کو آفر کیا تھا کہ افغانستان کو وہ ریل نیٹ ورک سے کنیکٹ کر دیں گے، وہ روڈ نیٹ ورک دیں گے، وہ بزنس دیں گے. تو فائنینشلی تو ظاہر ہے یہاں ہو کیا رہا ہے بنیادی طور پر اٹ از بڈ ورسز بڈ، کہ کون ہائی بڈ کرتا ہے. تو آئی تھنک چائنا ہمارا دوست ہونے کے ناطے اچھی پوزیشن میں ہے، بہتر انسینٹو آفر کر سکتا ہے، بہتر مینجمنٹ کر سکتا ہے، اور ایون نسبتاً بہتر انشور بھی کر سکتا ہے اس ویزیبلٹی کو. جو کوئی ایگریمنٹ بائی لیٹرل یا ٹرائی لیٹرل ہوتا بھی ہے تو اس کو انفورس اور ریٹ کرنے کی بھی پوزیشن رکھتا ہے. تو آئی تھنک جتنی ہماری نیو فاؤنڈ لیوریج ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پر، اس کو ہمیں ویلیو میں کنورٹ بہتر تب کر سکیں گے کہ ان دو طاقتوں کو، خاص طور پہ روس، چائنا، ایون امریکہ جس کے ساتھ ہم نے اتنی اچھی ریسیپروکیشن کی ہے، اب ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بھی کنٹریبیوٹ کرے کہ پاکستان کو سیکیور کیسے کیا جا سکتا ہے. کیونکہ پاکستان سٹیبل ہوگا. اکثر میں یہی باتیں کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا، میں 70 دفعہ کہا کیا 60 دفعہ کہا کہ میں نے جنگ بند کرائی، لیکن وہ یہ ایک دفعہ اس پر بھی بات کریں کہ جنگ ہوتی کیوں ہے ان دو ملکوں کے درمیان. وہ ہے کاز. اکثر ہم لوگ ایفیکٹ کی باتیں کرتے ہیں، ایفیکٹ کو کنٹرول کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ کاز ختم ہو گئی، جبکہ ایفیکٹ اپنی جگہ ختم ہو جاتا ہے لیکن کاز ختم نہیں ہوتی، جو انڈیا پاکستان کے درمیان کشمیر کا مسئلہ ہے. اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ افغانستان کا بھی ہمیں بیٹھ کے ڈپلومیٹک ٹائز کے تھرو ان انفلوئنشل کنٹریز کو بیچ میں ڈال کے وے فارورڈ ڈھونڈنا چاہیے. ون کٹ اینڈ پیسٹ اینڈ ون ٹیبلٹ فار آل ڈیزیزز، اس طرح کا سولوشن مجھے لگتا نہیں. اچھا، یو ٹاکڈ اباؤٹ اسٹریٹجی ایز ویل ایز دا لارجر ڈیزائنس کے جو نظر آتے ہیں. ایک کوشچن جو ارائز ہوتا ہے، اور جب ہم ڈیٹا کو لیتے ہیں اور اس کو ٹرائنگولیٹ کرتے ہیں تو بہت کلیئر اس میں ایک مارکر جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے.
کہ اس ٹائم پر جو اونرس آف اٹیکس ہے وہ پرٹیکولرلی ان جگہوں پر ہے جہاں پر پاکستان کا کوئی نہ کوئی اکنامک لیوریج جو ہے وہ آئیدر کرنٹلی ہو سکے یا فیوچر امپلیکیشنز اس کے ہو سکے. اور اگر اٹیکس کے ٹرینڈز ہم دیکھ لیں تو اس میں ایک کلیئر کٹ جو ہے وہ بلوچستان اور کراچی کا جو کوریڈور ہے وہ بہت کلیئرلی اس میں امپلیکیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جتنا مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے اندر جو ہے اس کی انٹرونشن یا اس کا پرپس جو ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا اور ہمیں کوئی نہ کوئی اکنامک لیوریج حاصل کرنے کے لیے ایک سچویشن بنے گی تو اس قسم کے پراکسی وارفیئرز انٹینسیفائی ہوں گے؟ جی دیکھیے، انٹینسیفائی اس لیے ہوں گے کہ دشمن ہمارے بالکل یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ پاکستان اتنا ریلیونٹ ہو جائے گلوبلی. ہمارا تو امپریشن یہ چاہتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم ایک ٹریگر ہیپی ارریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. تو وہ ہم نے امپریشن دور کر دیا کہ ہم نے پہلے کنونشنل پچھلے سال جنگ لڑی، ہم نے ایک دفعہ بھی نیوکلیئر کی تھریٹ نہیں کی. ہم نے گلوبل پیس لانے میں دن رات ایک کر دیا، وہ دنیا نے دیکھ لیا. تو ایک نیو فاؤنڈ لیوریج تو ہے. میں تو کوئٹہ میں 2 دفعہ میری پوسٹنگ رہی ہے ایز اے فائٹر پائلٹ. میں نے سارا ایریا اوپر سے دیکھا ہوا ہے بلوچستان کا. تو آئی کین امیجن کہ کتنے ڈسٹینس تک ان کی کتنی ہارڈ شپ ہوگی ان لوگوں کی رہنے میں، کنیکٹیوٹی میں، میڈیکل فیسلٹیز میں، ان ایون ایجوکیشن میں. تو ایسی جگہوں پر دشمن کو ایکسپلوئٹیشن کا موقع زیادہ مل جاتا ہے. یہ کہنے میں کہ آپ لوگوں کو ملک نے کیا دیا، آپ کو تو میڈیکل بھی نہیں ہے، آپ کو سڑکیں بھی کنیکٹڈ نہیں ہیں. ایک یہ ایکسٹریم ہے. اور دوسری ایکسٹریم جیسے میں نے کراچی کی کئی 2.5-3 کروڑ آبادی ہے لسٹڈ اور ڈاکومنٹڈ کتنی، وہ تو ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن یہاں بھی دشمن کو آسانی سے گھسنے میں مل جاتی ہے بیکاز لوگ اتنے زیادہ ہے، پاپولیشن ہے. ہر شخص کو ٹرانسپیرنسی کے پوائنٹ آف ویو سے چیک نہیں کیا جا سکتا، چیک اور سکیننگ نہیں ہو سکتی اس طرح. تو اس جیسوں کو بھی یا ایسی جگہوں کو بھی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. بہت شکریہ چشتی صاحب آپ کے ٹائم کا. ناظرین، وقت کی کمی کی وجہ سے بہت سارے سوال ایسے ہیں جو پوچھنے میں رہ گئے، لیکن ایک کلیئر پکچر اگر ہم دیکھیں کہ اس ٹائم پہ جو سچویشن بن کے سامنے آ رہی ہے اس میں پاکستان کے اربن ہبز اور پرٹیکولرلی جو اکنامک ہبز ہیں ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور خصوصی طور پر افغانستان سے. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ریلیشن شپ جو پاکستان اور افغانستان کا ہے اور جو طالبان کے ساتھ جو ایک پرٹیکولرلی جب ہم اس لینس سے دیکھتے ہیں تو اس میں جو ایک مین کریک تھا وہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ ان کی سرزمین ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے جو پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے ڈی اسٹیبلائزیشن چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی اس کا ابھی تک کوئی حل جو ہے وہ نہیں نکلا، اور فورسیبل فیوچر تک جب تک کہ ایک ریگولر ڈپلومیٹک ایفرٹ نہ ہو، اور خصوصی طور پر وہ ممالک جو ابھی بھی اس رجیم کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اگر اس میں جو ہے کوئی چینج ان کے رویوں میں جو ہے وہ نہ ہے، تب تک یہ پرابلم جو ہے وہ رہے گا.